یہ انسان ابھی تمام ہے، یہ انسان ابھی کامل نہیں ہوا۔ کامل کب ہوگا؟ کہ یہ انسان جو دنیا میں ابھی آیا ہے، یہ انسان صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ جتنی زندگی کے شعبے میں ہیں ان شعبوں میں یہ کمال حاصل کرے۔ یہ دنیا میں آنے والا بچہ یہ صلاحیت رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ بالقوہ اس کے اندر یہ استعداد موجود ہے کہ یہ ڈاکٹر بن جائے، یہ انجینئر بن جائے، یہ عالم دین بن جائے، یہ وکیل بن جائے، یہ جو کچھ بھی بننا چاہتا ہے صلاحیت رکھتا ہے۔ بہرحال آہستہ آہستہ بڑا ہوا، تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب اس نے اپنے کمال کی منزلوں کو طے کرنا شروع کیا۔ اب ساتھ ہی ساتھ دین یہ کہتا ہے کہ یہ انسان کامل جب ہوگا کہ جب اس کی انسانی صلاحیتیں درجہ کمال تک پہنچ جائیں۔ انسان کامل کب ہوگا؟ کہ جب اس کا اخلاق اچھا ہوگا، جب اس کی اطلاعات اچھی ہوں گی، جب اس کی عقل اچھا کام کرے گی، جب اس کے اندر خصوصیات اچھی ہوں گی، یہ خدا کا بندہ ہوگا، یہ اپنے لیے بھی مفید ہوگا، اپنی سوسائٹی کے لیے بھی مفید ہوگا، اس انسان کو کہتے ہیں انسان کامل۔ لیکن کمال کے بھی درجے ہیں، کمال کے بھی درجے ہیں۔ ایک کمال یہ ہے کہ آپ ایک اچھا انسان دنیا کے اندر رہتا ہے، لیکن یہ کمال ایسی صفت ہے کہ یہ چلتے چلتے ایک کمال اتنی بڑی صفت ہے، اتنی بڑی منزل ہے کہ اللہ نے جو منزل آپ کے لیے متعین فرمائی ہے، ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ انسان کمال کی کس منزل تک جا سکتا ہے؟ انسان کمال کی کس منزل کو حاصل کر سکتا ہے؟ اس کے لیے پروردگار نے نمونے بھیج دیے، اور کامل ترین نمونہ کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ کامل ترین انسان کو کہاں پہ لے گیا؟ ساری کائنات کی نعمتوں کا اس نے مشاہدہ کیا۔ وہ انسان کامل ترین انسان کس مقام پہ پہنچا؟ مقام قاب قوسین تک پہنچا، اور وہ انسان اتنا کامل تھا کہ پروردگار نے اپنی کتاب قرآن جیسی کتاب اس کے سینے پر نازل فرمائی۔ صلوات بر محمد وعلی۔ ایک دو نعرے لگائیں تاکہ میں آگے نعرے والی دو چار باتیں بھی کروں۔ اللہ اکبر۔ کامل ترین انسانوں میں سے ایک کامل ترین انسان کون ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امیر المومنین، کامل ترین انسان۔ انسان کمال کی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے تو اپنے لیے رول ماڈل کس کو قرار دے؟ علی ابن ابی طالب کو۔ اپنے لیے منزل کس کو قرار دے؟ امام صادق کو۔ اپنے لیے منزل کس کو قرار دے؟ محمد مصطفیٰ کو۔ اپنے لیے منزل کس کو قرار دے؟ یہ جو کامل ترین ہیں، حتیٰ یہ ایسے کامل ہیں کہ جو کامل تھے ان کے لیے بھی یہ کامل ترین نمونہ ہے، جو آدم کے لیے بھی نمونہ عمل ہیں، جو ابراہیم کے لیے بھی کامل ترین ہیں، جو عیسیٰ موسیٰ جیسے کامل انسانوں کے لیے بھی کمال کی آخری منزل ہیں۔ لہذا انسان نے جس منزل تک جانا ہے اس کے لیے کامل ترین نمونے پروردگار نے اعلان فرما دیے۔ اب اللہ یہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم، کب دین کامل ہوا اور کب نعمت مکمل ہوئی؟ دین کامل ہوا، دین گویا دین کی جو معنوی خصوصیات تھی وہ ساری کی ساری کامل ہو گئی۔ اور یہ دین کیسا دین ہے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کامل ترین جو مذہب ہے، کامل ترین جو تھیوری ہے، کامل ترین جو سسٹم ہے جس میں انسان کمال حاصل کر سکتا ہے، پروردگار کے ہاں وہ دین کامل اسلام ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا،
اگر اسلام کے علاوہ انسان نے کسی اور سسٹم کو اپنانے کی کوشش کی تو پروردگار قبول نہیں فرمائے گا۔ کامل ترین نظام جو انسان کو کمال تک لے جا سکتا ہے اس کا نام ہے دین اسلام۔ اور اسلام کیسا دین ہے؟ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے گھر بیت اللہ کی تعمیر بھی کی اور اس کی بنیادوں کو بلند بھی کیا۔ یہ بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کرنا، ایک دفعہ وہ بیت اللہ وہ ہے جو اس وقت جس کی طرف ہم نماز کا رخ کر کے اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں، ایک بیت اللہ کی ظاہری حقیقت ہے، ایک بیت اللہ کی باطنی حقیقت ہے۔ بیت اللہ کی ظاہری حقیقت یہ ہے کہ عبادات کا مرکز، تمام تر بندگی کا رخ اسی گھر کی طرف ہونا چاہیے۔ اس گھر کو بلند کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس طرح جس طرح ابراہیم نے اور اسماعیل نے کلمہ توحید کو بلند کیا، تمہیں بھی ضرورت ہے کہ کلمہ توحید کو بلند کرو۔ اور ابراہیم اور اسماعیل نے وہاں پہ دعا کی، پروردگار ربنا تقبل منا، پروردگار ہماری اس دعا کو قبول فرما، وجعلنا مسلمین لکا، اور ہمیں مسلم قرار دے، ہمیں اسلام پہ عمل کرنے والا قرار دے، ہمیں سر تسلیم قرار دے، اور اس کے بعد ہماری ذریت میں سے ایک گروہ کو بھی تو مسلم قرار دے۔ وَجَعَلْنَا مِن ذُرِّيَّتِنَا مُسْلِمَةً لَكَ أُمَّةً مُسْلِمَةً، اور اسی طرح ہماری نسل میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں جو کہ مسلم قرار پائیں۔ گویا جس طرح ہم نے بیت اللہ کی عظمت کو بلند کیا، ہماری نسل میں بھی ایک گروہ کی دعا کی ابراہیم نے، جو آئے گی جو بیت اللہ کی عظمت کو بلند کرے گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ابراہیم نے دعا کی امت کا معنی کیا ہے؟ گروہ۔ اور یہ امتن مسلمتن، یہ ایسا گروہ جو ابراہیم کی ذریت میں ہو۔ اس سے مراد سارے مسلمان نہیں ہیں، ایسا گروہ جو خدا کے حضور سرے تسلیم ہو اور وہ توحید اور بیت اللہ کی معنوی حقیقت کو دنیا کے اندر قائم کرے۔ اور وہ اس گروہ میں ایک فرد کون ہے؟ جس کا نام ہے حسین ابن علی۔ امام حسین علیہ السلام نے کعبہ کی باطنی حقیقت کو بچانے کے لیے کربلا کا درس دیا اور کربلا بپا فرمائی۔ اور یہ سلسلہ اہل بیت علیہ السلام در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے دین کی حقیقت کو بلند کیا۔ بس میں اپنی بات کو یہاں پہ تھوڑا سا نتیجے کی طرف لے جا کے کمپائل کروں گا، ختم کروں گا، اور وہ کیا ہے؟ ایک طرف تو دین اسلام ہے اور دوسری طرف نعمت جو مکمل کی، وہ نعمت مکمل ہوئی۔ اور وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ خود قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ پروردگار یہ نعمت کون سی ہے جو تو نے تمام کی ہے؟ وہ نعمت اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے کائنات میں بہت ساری نعمتیں انسان کو دی ہیں، لیکن کوئی ایسی نعمت، ایسی جتنی بھی نعمتیں پروردگار کی ہیں، پروردگار نے کسی نعمت پر انسان کو احسان نہیں جتلایا کہ یہ نعمتیں ہم نے دی اور ہمارا تم پر احسان ہے۔ ایک نعمت ایسی ہے جس پر پروردگار کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نعمت ہم نے تم پر احسان کیا ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے یہ نعمت تم میں رسول کو بھیج کر ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ اور یہ نعمت تمام کب ہوئی؟ یہ نعمت اللہ نے اس کو مکمل کب کیا؟ دین اسلام مکمل ہوا، اللہ کی نعمت مکمل ہوئی۔
یہ نعمت کب مکمل ہوئی؟ چلتے ہیں دوبارہ اسی آیت مجیدہ کی طرف. الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی. آج اللہ نے اسلام کو بھی مکمل کر دیا اور نعمت کو بھی مکمل کر دیا. گویا رسالت کے بعد جب تک ولایت کا اعلان نہ ہو اللہ کی نعمت مکمل. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک بار پھر صلوات اللہ فرمائیں انشاءاللہ. تو دین بھی کامل کب ہوا؟ جب اعلان رہبریت ہوا اور نعمت بھی اللہ کی مکمل ہوئی. گویا رسالت کے بعد امامت کی نعمت کے آنے کے بعد دین بھی کامل ہے، خدا کی نعمتیں بھی مکمل ہیں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ وہ دین ہے جس پہ اللہ راضی ہے. اور وہ جو مثالی معاشرہ جس کا پروردگار نے وعدہ کیا ہے، سورہ نور میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَعَدَ اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے جو ایمان والے ہیں اور جن کے عمل درست ہیں ان سے وعدہ فرمایا ہے. کیا وعدہ فرمایا ہے؟ 3 وعدے کیے ہیں اللہ نے. تو جو ہے انشاءاللہ ایک بار پھر صلوات طرف فرمائیں گے انشاءاللہ. کوئی بات نہیں، گھبرائے نہیں، بات آپ تک پہنچ رہی ہے. تھوڑا سا ہوں ہاں کرتے رہیں تاکہ مجھے بھی سمجھ آئے کہ بھی بات. ایک بار پھر صلوات طرف فرمائیں گے انشاءاللہ. جی اللہ نے 3 وعدے کیے ہیں. ایک وعدہ اور وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے تم میں سے جو صاحبان ایمان ہیں، صاحبان عمل ہیں، ان سے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. ہم ان ایمان والوں کو زمین پہ لیڈرشپ کا رول دیں گے. ہم ان ایمان والوں کو زمین پر اقتدار دیں گے. ہم ان ایمان والوں کو زمین کی قیادت عطا کریں گے. پروردگار نے وعدہ کیا ہے ان ایمان والوں کو. ایک وعدہ یہ کہ یہ ایمان والے دنیا پہ اللہ کی خلافت کے نظام کو قائم کریں گے. دوسرا وعدہ یہ ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور پروردگار کا دوسرا وعدہ یہ ہے کہ وہ دین قابل تمکین ہوگا، وہ دین نافذ ہوگا، اس دین کا قانون ہوگا. وہی دین دنیا اس کی حکومت کو دیکھے گی، وہی دین حکمرانی کرے گا. الذی ارتضیٰ لہم. وہ دین جو اللہ نے ان مومنوں کے لیے جس دین پہ اللہ راضی ہے، وہ دین جو اللہ کا مرتضی دین ہے، وہ دین جو اللہ جس پہ دین پہ راضی ہے، وہ دین کون سا ہے؟ دوبارہ چلے سورہ مائدہ کی طرف. پروردگارہ تیرا وہ دین جس پہ تو راضی ہے. یہ 2 تعبیرات یہاں پہ استعمال ہوئی ہیں قرآن کریم میں، ایک سورہ مائدہ کے اندر اور ایک اسی سورہ نور کے اندر. اللہ کا مرتضی دین کون سا ہے؟ چلیے قرآن جواب دیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ دین راضی ہو گیا. اللہ کا مرتضی دین کون سا ثابت ہوا؟ وہ دین اللہ کا مرتضی دین ہے جس دین کے اندر مرتضی کی ولایت کے بغیر وہ دین نامکمل. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ کا مرتضی دین مرتضی کی ولایت کے بغیر نہ تمام بھی ہے نہ مکمل بھی ہے. پس اللہ ان ایمان والوں کو جو دنیا کے اندر لیڈرشپ کا رول دینا چاہتا ہے اور دین جو نافذ ہوگا، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ خدا کا مرتضی دین زمین پہ حکومت کرے گا.
اور اللہ ان ایمان والوں کو زمین کی خلافت عطا فرمائے گا۔ اور آخری وعدہ جو ہے پروردگار کا اس آیہ مبارکہ کے اندر وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنن، ان ایمان والوں پہ خوف طاری ہوگا۔ یہ ایمان والے ایسا وقت آئے گا کہ دنیا کے اندر پریشانی میں ہوں گے، دنیا کے اندر مشکلات میں ہوں گے، دنیا کے اندر خوف میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے ان ایمان والوں سے کہ یہ خوف کے بادل چھٹ جائیں گے، پروردگار اس خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک ڈھیلی سی صلوات اور بھی ضرور۔ ایک آدھ نعرہ بھی لگا دیں۔ تو اللہ کا مرتضی دین کون سا ہے؟ یہ اسلام۔ اور یہ مرتضی دین اللہ کا کون سا دین ہے؟ قرآن سے پوچھا تو قرآن نے جواب دیا جس دن مرتضی کی ولایت کا اعلان ہوا اس دن اللہ نے دین مرتضی کا، اللہ نے دین مرتضی کا اعلان اس دن کیا جس دن مصطفیٰ نے میدان غدیر میں دست مرتضی کو پکڑ کے یہ فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی۔ گویا علی کی ولایت کے اعلان سے پہلے پیغمبر نے دو ولایتوں کا اعلان کیا، اور یہ ولایت معمولی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا اللہ ولی ہے یا اس کا رسول ولی ہے۔ جب اللہ نے اپنی ولایت کا بھی اعلان کر دیا اور رسول اکرم کی ولایت کا بھی اعلان کر دیا تو دنیا کو پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ ولایت یہاں پہ رک نہیں گئی، جب تک دین باقی رہے گا ولایت باقی رہے گی۔ اور یہ ولایت باقی کس طرح رہے گی؟ من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، جو رسول اللہ کی ولایت کا قائل ہے وہ رکے نہیں یہاں پہ۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، رسول اللہ کی ولایت اور رہبری کے بعد علی کی ولایت تسلسل ہے، اس لیے کہ ولایت علی کے بغیر خدا کا مرتضی دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ کا مرتضی دین وہی دین ہے کہ جو رہبریت کے اور ولایت کے اس نظام کے ماتحت آ جائے، پس اسی تسلسل میں وہ دین نافذ ہوگا۔ اور اس دن اللہ نے وعدہ کیا ہے، پروردگار نے لکھ دیا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ ایک دن آئے گا خدا کی توحید کی حکمرانی ہوگی اور رسول کامیاب ہو جائیں گے۔ جب آخری رسول کی رسالت کی کامیابی در حقیقت تمام تر انبیاء کی کامیابی، مصطفیٰ کا دین جب نافذ ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمام تر انبیاء کی وہ تمام تر خواہشیں اور کوششیں پوری ہو جائیں گی جن کا انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ اسی لیے بعض روایات میں ملتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنے زمانے کے آخری دور میں پروردگار سے فرمایا پروردگار اس مہدی کو بھیج دے جس کے آنے کے بعد خواب پورا ہو، وہ قائم جو دین کو قائم کرے گا، جو اللہ کا نمائندہ ہوگا۔ لہذا یہاں بھی طے ہے پروردگار کا جو نظام ہے یہ دین اس وقت تک نافذ نہیں ہوگا جب تک کہ خدائی نمائندہ زمین پہ آ کر اس دین کو نافذ نہیں کرے گا، اس لیے کہ دین بھی معصوم ہے اور راہبر بھی معصوم چاہیے، قرآن کی تعلیمات بھی معصوم ہیں، دین کے تمام تر احکام بھی معصوم ہیں۔ معصوم کا کیا معنی ہے؟ انویلڈیٹی اس دین کے اندر نہیں ہے، اسلام کے احکام میں کہیں بھی باطل حکم موجود نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ انسانوں کی بہتری کے لیے ہے، وہ انسانوں کی فلاح اور سعادت کے لیے ہے۔ لہذا اللہ کی حاکمیت ہوگی، گویا بے الفاظ دیگر انبیاء کا قانون نافذ ہوگا۔ جب مہدی آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر
تمام تر انبیاء کی خواہش مکمل ہو جائے گی. انبیاء کے معجزات ایک ہی جگہ پر اس روز انسان دیکھیں گے. گویا مہدی تمام تر انبیاء کی تعلیمات اور معجزات کا وارث بن کر دنیا میں سامنے آئے گا. ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ. بس آج کے لیے تقریباً بات مکمل ہوئی. عرض کیا کہ وہ مثالی معاشرہ، وہ آئیڈیل معاشرہ، وہ دینی حاکمیت، توحید کی حاکمیت کا وہ تصور، انبیاء کی رسالت کا وہ تصور جو قائم ہونے والا ہے، وہ وہی ہے کہ جس کو قائم کہتے ہیں. آئے گا اور اس کے آنے کے بعد دنیا میں وہ تصور قائم ہو جائے گا. اور لیکن عزیزو قائم ایسا ہے کہ قائم ارشاد فرماتے ہیں امام زمانہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ عرض کیا کہ زیارت ناہیہ میں ایک جملہ مولا ارشاد فرماتے ہیں اپنے جد امجد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے، رجوت الفوز لدیک، اے میرے آقا، اے میرے جد امجد، میری کامیابی آپ سے وابستہ ہے. اگر کربلا نہ ہوتی، کربلا کے بغیر کوئی تحریک بھی کامیاب نہیں ہوگی. کل کو اگر کامیابی کا کوئی دعویٰ کرے گا تو کربلا کا مرہون منت ہے. خود امام زمانہ بھی کربلا کے مرہون منت ہیں. عزیزو ایک روایت میں ہے کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان رونے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو میرے جد حسین کے غم میں رونے کے ساتھ ساتھ میرے ظہور کی دعا کرتے ہیں. میں ان کے لیے ہر آنکھ جو اشکبار ہے اس محفل میں میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. امام زمانہ کی دعائیں لینے کے لیے آج میں ذکر کروں گا تھوڑا سا، اور کس ہستی کا، کس شخصیت کا. کون سی شخصیت ہے؟ کل بھی کچھ تھوڑا سا ذکر ہوا. عزیزو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب اتنا کامل تھا، اتنا مکمل تھا کہ اگر کربلا کے کسی ایک کردار کو باہر نکال دیں تو کربلا کی حقیقت سمجھنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ایک عمر میں تو بہت چھوٹا ہے وہ، لیکن کردار میں بہت بلند ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ بنت الحسین ہے. عمر تو بہت چھوٹی ہے عزیزو، لیکن اتنا بلند کردار ہے. اس قدر صبر کا، اس قدر استقامت کا مظاہرہ کیا اس بچی نے کہ سید الشہداء نے اس بچی کو ایک پیغام دیا کہ بیٹا سکینہ، میرے چاہنے والوں کو ایک پیغام دینا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کریں، جب کبھی کسی شہید کا ذکر کریں تو مجھ پہ گریا کریں. عزیز ایسی لاڈلی بچی پہنچی ہے کہاں پہ؟ خرابہ شام کے اندر، زندان شام میں. آپ سنتے رہتے ہیں اس زندان کی حالت یہ تھی، نہ گرمی سے بچا جا سکتا تھا، نہ پریشانی سے بچا جا سکتا تھا کہ ایک رات سکینہ نے خواب دیکھا، بابا نے گود میں لیا بچی کو، بابا پیار کر رہے تھے، بچی رو رہی تھی، اپنے باپ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی کہ یکدم آنکھ کھلی تو بچی نے دھاڑے مار کے رونا شروع کیا. کہا بوبی اماں میرے بابا ابھی تھے، ابھی کہاں چلے گئے؟ کہا بیٹا بابا تو مارے گئے، شہید ہو گئے. کہا نہیں، ابھی بابا نے مجھے گود، میں ابھی بابا کی گود میں تھی. اس گریے سے کیا ہوا کہ یزید نے پوچھا یہ کیا پریشانی ہے؟ کہا حسین کے سینے پہ رونے والی ابھی رو رہی ہے. کہا کیا حال ہے اس کا؟ کہا حسین کا سر جو ہے وہ بھیج دو تاکہ یہ گریہ ختم ہو جائے. ادھر سر آیا. عزیز الروایت کے جملے یہ ہیں کہ وضع فمها علی فم ابیہا، سکینہ نے بابا کے سر کو دیکھا، پردے کو ہٹایا، بچی نے اپنے لبوں کو بابا کے
کے لبوں پہ رکھا، بس چند ایک جملے کہے، بابا اس وقت کہاں تھے جہاں مجھے تماچے لگ رہے تھے؟ بابا یہ کس نے مجھے یتیم کر دیا؟ بابا یہ آپ کی داڑھی میں کس نے خون سے خضاب کر دیا؟ بچی رو رہی تھی، اس گریے سے ایک کوہرام بپا ہوا، یکدم دیکھا کہ بچی روتے روتے خاموش ہو گئی۔ پھوپھی زینب یہ تصور کیا کہ شاید سکینہ کو سکون آ گیا، روتے روتے آگے بڑھی جناب زینب، شانوں کو ہلایا، سکینہ میرا لال اٹھو، لیکن انا للہ و انا الیہ